बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगाव फैक्ट्स। आज के बगाव फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जिस तरह एक साल हो गया पाकिस्तानी कौम ने कोई खुशखबरी नहीं सुनी है, तो दो बड़ी खबरें पाकिस्तानी कौम के लिए आई हैं जिनको ठंडी हवा का झोंका कहा जा सकता है और जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इन खबरों के सामने आने से यकीनन पाकिस्तानी कौम को थोड़ी सी तसल्ली होगी, थोड़े से हालात बेहतर होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को अब ये लगने लगा है कि जिन मसाइल में हम फंस चुके हैं इन मसाइल से अब हम कभी निकल नहीं सकेंगे। मगर इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को तसल्ली दी है और कहा है कि इन मसाइल से हम निकल भी सकते हैं और इन मसाइल से निकलना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमें थोड़े से काम करने होंगे, जिनमें से ज़्यादा काम मैं करूंगा, थोड़ा सा काम आपने करना है और उसके बाद इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को इस गर्दाब में से निकालने में भरपूर तरीके से कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इमरान खान की मुलाकात हुई है नए आर्मी चीफ के साथ और उसके मुलाकात के दौरान जो बातें सामने आई वो बड़ी हौसला अफजा भी हैं, बड़ी तसल्ली बख्श भी हैं। और दूसरी दो बड़ी खबरें सामने आई हैं, यानी कि अच्छी खबरें पाकिस्तानी कौम के लिए सामने आई हैं। और जो दूसरी खबर है वो है पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करने वाले, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले जो सहाफ़ी थे अरशद शरीफ, जिन्हें बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया था, उनके हवाले से जो तहकीकात चल रही थी उनके अंदर अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बचना नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि बरतानवी पुलिस ने, लंदन की पुलिस ने इंतहाई खामोशी से इतने ज़्यादा एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं, इतने ज़्यादा सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर ये खबर मिलेगी कि बरतानवी पुलिस ने नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को बाकायदा तौर पर, शहबाज नवाज शरीफ तो वहीं पर है, मरियम नवाज को भी बुलवाया है कि उनसे कुछ पूछ-गुछ करनी है या कुछ तहकीकात करनी है या कुछ सवाल करने हैं, या वो सवालनामा मरियम नवाज को भेज देंगे। ये खबरें आने वाले दिनों के अंदर सामने आ सकती हैं, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म जबर की जो स्याह रात थी वो अब छटने वाली है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रोशन सुबह तलू होने जा रही है कि जो पाकिस्तानियों की जिंदगियों के ऊपर छाए हुए जो मायूसी के, डर के, खौफ के, परेशानी के, उलझन के, टेंशन के साए हैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात ख़त्म करे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको दो जो बड़ी अच्छी खबरें आई हैं इनकी तफसीलात बताने जा रहा हूँ, मगर पहले मैं आपको अरशद शरीफ शहीद के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं पाकिस्तान को खोखला करने के अंदर, पाकिस्तान को लूटने के अंदर, पाकिस्तान को खसूटने के अंदर, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के अंदर, पाकिस्तानियों की जेबों से, पाकिस्तानियों के खून पसीने की कमाई से लंदन के अंदर प्रॉपर्टीज़ बनाने के अंदर ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो पहले मैं ये बात थोड़ी सी आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो तस्नीम हैदर शाह हैं, जो लंदन में उस वक्त सामने आए थे कि जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया था, और उन्होंने आकर ये बातें की थी कि जी जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ है इन्होंने बाकायदा तौर पर प्लानिंग की, उस प्लानिंग के नतीजे के अंदर ये सारा वाक़या हुआ और इन्होंने खुशी का इजहार किया जब अरशद शरीफ के हवाले से ये खबर सामने आई कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, उनकी ज़िंदगी का चराग गुल कर दिया गया है, तो इन्होंने खुशी का इजहार किया था और उन्होंने मुसलसल ये जो मामला उठाया था तहकीकात के लिए, वो मुसलसल इसके पीछे लगे हुए हैं। वो रोज़ाना बरतानवी पुलिस से मिलते हैं, लंदन की पुलिस से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि जी हालात कहाँ तक पहुँचे, तहकीकात कहाँ तक पहुँची। वो रोज़ उन लोगों के पास जा रहे हैं और जो आगे से लंदन की पुलिस है वो इंतहाई खामोशी से तमाम एविडेंस इकट्ठे कर रही थी, तमाम जो तहकीकाती दायरे थे उनको वसी कर रही थी। स्पेशल यूनिट्स ने उनके इस मामले के ऊपर तहकीकात की हैं और ये तहकीकात इसलिए की हैं कि ये बड़ा ज़्यादा अहम मामला था और उनकी तहकीकात जब सेकंड फेज के अंदर पहुंचे तो उसके बाद अब वो उन लोगों को नॉमिनेट करेंगे कि जिन लोगों के ऊपर शक होगा या जिन लोगों को उन्होंने बुलाना होगा या जिन लोगों के हवाले से कुछ सवाल जवाब होंगे। और अब तक की जो तहकीकात हुई हैं उन्होंने उन तहकीकात के हवाले से कोई एक बयान, आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख ले, पाकिस्तानी मीडिया उठाकर देख ले, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने कोई ये नहीं कहा है कि हम यहाँ पहुँच गए, हम यहाँ पहुँच गए, हम कातलों के इतने नज़दीक हैं या हमने ये इन्वेस्टिगेट कर लिया। वो बड़ी खामोशी से तहकीकात कर रहे थे और बड़े अहम तरीन शवाहिद वो अब इकट्ठे करने में कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि इनके यहाँ पर जो इंटरनेशनल पुलिस है ये कैटेगराइज करके किसी भी केस की तहकीकात करती होती है, और जो फर्स्ट फेज़ होता है उसके अंदर जो बुनियादी मालूमात होती हैं वो, जो सेकंड फेज़ होता है उसके अंदर फिर उन बुनियादी मालूमात के हवाले से जिन लोगों के चेहरे या नाम सामने आते हैं, फिर उनकी जो प्रीवियस लाइफ रिकॉर्ड होता है उस केस से जुड़ा या उस केस के इर्द गिर्द का, वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उनसे सवाल जवाब करते हैं। और ये जो अब सेकंड स्टेप के ऊपर है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो इसने मरियम नवाज और पूरी नून लीग के अंदर खलबली मचा कर रख दिया। और अगर आप देखें तो मरियम नवाज की जो सर्जरी के बाद जो चेहरे के ऊपर एक शाइनिंग आई थी, अब आप कभी तवज्जो से देखिएगा
شائننگ وائننگ ساری اڑ چکی ہے، کیونکہ اب لندن سے اس کے لیے بڑی افسوسناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک جانب تسنیم حیدر شاہ نے ان کے گلے کے اندر ایسا پھندا پھنسایا ہوا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کریں، اور دوسری جانب جو اب پولیس ہے وہ مکمل طور پر اس معاملے کو اتنا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ جتنا کرنے کا حق تھا، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ڈائریکٹلی 3 ممالک انوالو ہو چکے ہیں۔ وہ ممالک اس طرح سے پاکستان، بندہ پاکستان کا تھا، مرتا ہے کینیا میں، کینیا کے ادارے بھی اندر انوالو ہو گیا کیونکہ کینیا کے اندر یہ واقعہ ہوا، اور پھر اس واقعے کے حوالے سے پہلی اور بنیادی گواہی آ جاتی ہے لندن سے، تو لندن کے ادارے بھی ایکٹیو ہو گئے۔ اب پاکستان، کینیا اور لندن کے ادارے مکمل طور پر ایکٹیو ہیں، ان کے ساتھ بہت ساری بڑی بڑی جو جرنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں، بڑے بڑے ماہرین ہیں، وہ اندر انوالو ہو چکے ہیں، وہ اندر کھڑے ہیں، وہ انویسٹیگیشن میں سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ تینوں ممالک کے جو ادارے ہیں یہ بھرپور طریقے سے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب جو عمران خان کی زندگی چھیننے کا بھی واقعہ پیش آیا تھا، اس کے اوپر جو پھر پاکستانی اداروں نے خاموشی اختیار کی، تو پھر لندن کے اور کینیا کے اداروں نے زیادہ محنت کی ہے کہ یار پاکستانیوں سے کوئی اچھی امید نہیں ہے، یہ تو اپنے سابق پرائم منسٹر کے حوالے سے اتنی بڑی واردات کی بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتے ہیں، ایف آئی آر وہ بیچارہ چیختا رہتا ہے، مقدمہ درج نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے معاملات انہوں نے دیکھے ہیں، اور اب وہ بڑے بھرپور طریقے سے بالآخر اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جس کے بعد اب مریم نواز کے لیے اور نواز شریف کے لیے شاید بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ تسنیم حیدر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو لندن بلائیں، ان لوگوں کو پولیس اسٹیشن کے اندر بلائیں اور ان سے تحقیقات کریں، مگر پولیس نے اب تک ان میں سے کسی ایک کو نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے اپنے جتنے بھی شواہد تھے، جتنے بھی ثبوت تھے، وہ سارے اکٹھے کر لیے ہیں، اور وہ سب کچھ اب بہت جلد پاکستانی قوم کے سامنے بھی آنے جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب اگر عمران خان آنے والے وقت میں پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، پھر تو کوئی دقت ہی نہیں رہنی ہے، پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں رہنی ہے۔ اس نے ڈائریکٹ لندن سے اپیل کرنی ہے، اس نے ڈائریکٹ برطانیہ سے اپیل کرنی ہے بطور وزیر اعظم کی، یہ کیس ہے اور اس کیس کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آئی تھی، تو جو اعداد و شمار، جو معلومات، جو انفارمیشن، جو چیزیں آپ نے اکٹھی کر لی ہیں، ثبوت وغیرہ اکٹھے کر لی ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ موجودہ حکومت تو یہ کر نہیں رہی ہے کیونکہ الزام موجودہ حکومت کے اہم ترین شخصیات، اہم ترین لوگوں کے اوپر ہے۔ تو اب ارشد شریف کا کیس ہو یا عمران خان کا اپنا کیس ہو، عمران خان اگر وزیر اعظم بنتا ہے تو دونوں جانب سے ہی پھندا ان کے لیے بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اور جو دوسری خبر سامنے آئی ہے، عمران خان نے جو پاکستانی قوم کو بڑی اچھی تسلی دی ہے، پاکستانی قوم کے لیے بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں، اور وہ پازیٹیو باتیں پاکستانیوں کے لیے کسی خوشگوار جھونکے سے کم نہیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے اپنی حکومت کے سامنے آنے کے بعد کے جو حالات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور انہوں نے جو آرمی چیف سے ملاقات کی ہے اس کے اندر بھی بڑی اہم ساری باتیں کی گئی ہیں۔ اور جو سب سے بنیادی بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عمران خان نے کہا ہے جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ ڈالر کی شارٹیج کا ہے، پاکستان کے اندر ڈالر آ جائیں، پاکستان کے اندر ڈالر کی بھرمار ہو جائے، یا پاکستان کے اندر ڈالر ایک مخصوص سطح تک آ جائے تو پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو میں 5 لاکھ اوورسیز پاکستانی، کیونکہ میرے پاس تو سب کی لسٹیں ہیں، میرے ساتھ تو سارے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ہمیں تو پتہ ہے کہ کون سا ڈونر کتنے زیادہ پیسے، کتنے زیادہ ڈالر دیتا ہوتا ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے جتنا ڈونیٹ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو کیا ہے، پاکستان کی 70 72 74 سالہ تاریخ کے اندر اتنا ڈونیٹ اور کسی پولیٹیکل لیڈر کو یا کسی اور ایسی تنظیم کو نہیں کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہو۔ تو عمران خان کے پاس تو سارا ڈیٹا ہے، 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں میں سے اس نے صرف 5 لاکھ اٹھائے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ میں ان سے کہوں گا کہ ڈالر پاکستان بھیجو، تو یہ 5 لاکھ لوگ جب پاکستان کے اندر ڈالر بھیجیں گے پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اوورسیز پاکستانی کتنا زیادہ بھروسہ کرتے ہیں عمران خان پہ، کتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جو تو اوورسیز پاکستانی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے جب عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے کمال کر کے رکھا ہوا تھا، پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے مسلسل اوپر جا رہے تھے، پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے تھے، ڈالر کی فراوانی تھی، ڈالر پاکستان کے اندر کم نہیں ہو رہا تھا، اور اب پاکستان کے اندر ڈالر تاریخ کی سب سے کم ترین سطح پر آ گیا۔ تو اس نے ایک تو یہ کہا عمران خان نے کہ میں وہ منگواؤں گا تو اس کے بعد جو ایل سیز کھلیں گی تو اس کے بعد جو مہنگائی ہے ایک دم سے وہ بھی نیچے جانا شروع ہو جائے گی، میں گندم لوں گا روس سے، میری تو معاہدے ہو گئے تھے، بھارت لیتا رہا ہے، میں اگر حکومت میں رہتا تو میں تو لے لیتا ہوں، اب تک لے لیے ہوتے میں نے، تیل لوں گا میں روس سے، وہ ہمیں سستا بھی ملے گا، ہمارے ڈالر وہاں سے بھی بچیں گے، ہمارے ڈالر یہاں سے بھی بچیں گے، اور اس طرح پاکستانی معیشت کو جو 1 سال کے اندر خراب کیا گیا ہے کم از کم اس کو 1 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر اس مقام پر میں لے کر آنے کی ابیلٹی رکھتا ہوں، قابلیت رکھتا ہوں کہ پاکستان کو پھر ڈیفالٹ ہونے کے حوالے سے جو بار بار خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ خطرات ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے یہ ایک دم سے تھم جائے گا اور مسلسل کم ہونا شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ ایسا ہو۔ اور یہ سب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہو، تو ہمیں اور آپ کو دعا کرنی ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم انشاءاللہ عمران خان ہوگا اور عمران خان ہی بن جائے گا۔
پھر عمران خان نے کہا کہ جب یہ سارے حالات بنیں گے اور آئی ایم ایف کے پاس جو ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے تو آئی ایم ایف سے جان چھڑوانے کے لیے بھی ہمارے پاس ڈالر آ جائیں گے اور جو کمی ہوگی پھر ہمیں چین ریسکیو کرے گا، کیونکہ چین تو بہت بار کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، سعودیہ ہمیں ریسکیو کرے گا، سعودیہ نے بہت بار کہا ہے پاکستان کے حالات بہتر ہوں، ہم انویسٹمنٹ کریں گے، ہم پیسہ آپ کو دیں گے، ہم ڈالر آپ کے پاس رکھیں گے، آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر امن لے کر آ جائیے، اور موجودہ حکومت پاکستان کے اندر امن لانے میں بڑی بری طرح ناکام رہی ہے۔ تو سعودیہ کی یہ جو شرط تھی، سعودیہ کی جو شرط تھی یا چین کی جو شرائط تھی کہ امن لانے کے حوالے سے، یہ یقینی طور پر اب پاکستانیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے اگر عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں۔ بلکہ عمران خان نے تو اتنا زیادہ ریلیکس فلی اس کیس کے ان معاملات کے اوپر بات کی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میرے پر جو حملہ کیا گیا، میری جو زندگی چھیننے کی کوشش کی گئی تھی، میں تو وہ بھی معاف کرنے کے اوپر راضی ہوں، میں تو وہ بھی معاف کر دوں گا، لیکن جو پاکستان کو کھاتے رہے ہیں، جو ارشد شریف کے ساتھ بدترین ظلم کرنے والے ہیں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور انشاءاللہ ان کو کافر کردار تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے دو ایسی خبریں ہیں کہ جو روشن مستقبل کے حوالے سے بہت تابناک بھی ہو سکتی ہیں اور پاکستانیوں کو ایک نئی امید کی کرن بھی دے سکتی ہیں۔ بس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھرپور طریقے سے اعتماد رکھنا ہے، اور ہمیں اللہ کے اوپر جو ہمارا بھروسہ ہے اس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا ہے۔